نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو موضوع وقت کے تقاضے کے حساب سے میں نے تبدیل کیا تھا۔ پرانا ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ، آنے والے نسلوں کے ایمان کا بقا کیسے کیا جائے، کیا تدابیر اختیار کی جائے، اس کے لیے کیا شکلیں اختیار کی جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ قرآن کریم نے مختلف نبیوں کا تذکرہ ان کی زندگی کے کسی پہلو کے ساتھ کیا ہے۔ مفسرین کے اقوال کے مطابق تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم نے ناموں کی صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ اب وہ نام چاہے کئی بار آئے ہو، لیکن کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں سے قرآن کریم نے 25 نبیوں کا تذکرہ نام لے کر کیا ہے، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا نام نہیں لیا، ان کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو ان نبیوں کے تذکروں میں، ان کی زندگی کے کسی پہلو میں قرآن کریم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا ہے، ایک میسج دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں نبی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیوں کیا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، ایک جمعہ پہلے میں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ کہہ کر اس موضوع کو سمجھایا تھا۔ اسی صفحے کے اخیر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور جلیل القدر پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے ایک اہم موڑ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں کہ باپ کا اپنے اولاد کے لیے کیا فریضہ ہونا چاہیے، باپ کے اپنے اولاد کے لیے کیا فکر ہونی چاہیے، باپ کی اپنی اولاد کے لیے کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا، بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پورا نبیوں کا ایک خاندان ہے۔ حضرت یعقوب خود نبی ہیں، باپ حضرت اسحاق نبی ہیں، دادا ابراہیم خلیل اللہ نبیوں کے جد امجد ہیں، بیٹا یوسف نبی ہیں، چاچا اسماعیل نبی ہیں، نبیوں کا گھرانہ ہے۔ وہ پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب بستر مرگ پر تھے، مرض الوفات میں مبتلا تھے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو بلایا۔ ان اولاد میں ایک جلیل القدر پیغمبر یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ اذ قال لبنیہ، اپنے اولاد سے انتقال سے پہلے پوچھ رہے ہیں، بے چینی کا عالم ہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، اور میری اولاد تم مجھے بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم اپنی پیشانی اپنا ماتھا کس کے سامنے جھکاؤ گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ ایک پیغمبر، پورا خاندان پیغمبرانہ ہے، کیسی تربیت ہوئی ہوگی اولاد کی، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کے بارے میں مرنے سے پہلے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اتنے متفکر ہے۔ پھر اولاد نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اولاد نے یہ جواب دیا قالوا نعبد الہک، کہ ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے پروردگار و الہ آبائک، اور آپ کے باپ داداؤں کے جو اللہ ہیں، کون آپ کے باپ دادا؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو اللہ ہیں، کون اللہ؟ الہ واحدہ، وہ اللہ جو پوری کائنات کا نظام ایک اکیلا اللہ چلاتا ہے، اس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں تب جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، سکون قلب حاصل ہوا کہ میرے بعد میری اولاد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم نے نبیوں کے ان واقعات کو، ان کی زندگی کے کسی پہلو کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں مرنے سے پہلے وصیت نامے میں پلاٹ نام پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، بڑے بیٹے کو اتنی، چھوٹے کو اتنی، بیٹی کو اتنی، فلاں کو اتنی، یہ ہوتا ہے، لیکن اپنی قبر کا سامان کہ کچھ نہیں ہے، اپنی قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اولاد کی فکر ہے، ان کے مستقبل کی، ان کے فیوچر کی فکر ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک حکیم گزرے ہیں حضرت لقمان حکیم، جن کے نام سے قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے 21ویں پارے میں۔ ان کے نصائح کو مختلف علماء نے بیان کیے ہیں، علماء کی بات چھوڑیے، ان کے نصائح کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے ہیں، سب سے پہلی نصیحت توحید پرستی کی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کیا کہہ رہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے وہ شریک عملاً ہو، چاہے وہ شریک فکراً ہو، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک مانا۔ بعض لوگ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں مانتے،
اگر ان کے سامنے کہا جائے کہ آپ اللہ کا شریک مانتے ہیں تو آپ بگولا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایسے عقیدے رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کا زندگی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سراسر عملاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک یعنی بھاگیدار مانتے ہیں۔ مزاروں پر جا کر اپنی مرادیں مانگنا اور وہاں سے اپنی مرادوں کے پورا ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کرتا ہے۔ آپ کبھی مزار پر جائیں گے آپ کو پتا چلے گا، بڑا طبقہ مسلمانوں کا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہے، ہم ان سے وسیلہ حاصل کرتے ہیں، اور عملاً یہ اس طریقے سے شرک کے اندر مبتلا ہوتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو ایک نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بدعت کے کام کو اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے۔ جب وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے تو پھر توبہ کہاں سے کرے گا؟ بہرحال تو حضرت لقمان علیہ السلام پہلے تو کہہ رہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اور پھر شرک کی برائی کو بیان کر رہے ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے شرک کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کتنا بڑا گنہگار آ جائے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے گناہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں شرک نہیں ہے، صرف بدعمالیہ ہے، بدعقیدہ نہیں ہے اس کا، تو اس کے لیے جنت ہے، چاہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہو یا پھر اللہ کے فضل سے بغیر سزا کے ہو، لیکن جنت کی امید اس کی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کسی نے زندگی میں شرک کر لیا اور اس شرک کرنے کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، تو اس کے لیے کوئی بخشش کا راستہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راستہ جنت کا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان دونوں قرآن کریم کی آیتوں سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ ہمیں اپنے اولاد کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی فکر اولاد کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ تعلیم ایک ایسا بنیادی وصف ہے، ایک ایسی صفت ہے تعلیم کہ تعلیم کے ذریعے سے انسان کے نظریات تبدیل ہوتے ہیں، انسان کے افکار تبدیل ہوتے ہیں، اس کے تصورات بدلتے ہیں، اس کے خیالات چینج ہوتے ہیں۔ تعلیم وہ راسخ عمل ہے، اور یہ مسلمان وہ قوم ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے پیغمبر کے صدقے میں سب سے پہلے قرآن کی جو آیت دی اس کا تعلق تعلیم سے۔ کیا فرمایا؟ پہلی آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوئی، فرمایا اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وصف جوڑ دیا۔ اگر خالی اقرا فرماتے تو یہ اسکول والے کہتے دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسکول اور کالج کی پڑھائی کا کہا ہے، یہ مولوی کہاں سے پیدا ہو گیا جو اسکول کے لیے منع کرتا ہے؟ تو قرآن نے اقرا کے بعد فرمایا بسم ربک الذی خلق۔ صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی بلکہ اس اللہ کے نام سے تعلیم حاصل کرنی ہے جس نے اس زمین کو، اس کائنات کو اور انسان تجھے پیدا فرمایا ہے۔ اپنا تعارف اس تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس تعلیم سے اللہ کا تعارف نہ ہوتا ہو، جس تعلیم کے ذریعے سے اسلام کا تعارف نہ ہوتا ہو، جس تعلیم کے ذریعے سے انسان کے افکار، اس کے نظریات، اس کے تصورات، اس کے خیالات اللہ کے طرف نہ جاتے ہو، رسول کی رسالت کی طرف نہ جاتے ہو، وہ تعلیم ناجائز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جو اللہ کی توحید کے خلاف لے جائے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف لے جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے خلاف لے جائے،
صحابہ کے بارے میں غلط عقیدوں کی طرف لے جائے، قرآن کے بارے میں غلط عقیدوں کی طرف لے جائے، رہبانیت کی طرف لے جائے، ایسی تعلیم مراد نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے اولاد کو مکاتب کے ساتھ جوڑو۔ مکاتب کے اندر اسلام کی بنیادی تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے بچے کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل سکھایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا ایمان کیسا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا ایمان کیسا ہو۔ آپ کی ذات پر دنیا میں بہت فرقے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آپ کی ذات کو نبی مانتے ہیں، لیکن کوئی فرقہ ہے آپ کی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی فرقہ ہے آپ کی ختم نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے، آپ کی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے، آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن آپ کو مکمل آئیڈیل نہیں مانتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ضرور ہے، رسول ضرور ہے، خاتم النبیین ضرور ہے، لیکن پوری کائنات کے لیے آپ ایک آئیڈیل ماڈل اور نمونے کے طور پر نہیں ہو سکتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہماری اولاد کو پتہ ہی نہیں۔ جب ہمیں اپنے عقائد کا پتہ نہیں ہے تو باطل فرقہ ہمارے سامنے آئے گا، وہ اچھی باتیں کرے گا تو کیا ہوگا، ہمیں اپنا پتہ نہیں، ہم اس کو لے لیں گے۔ جب باطل فرقہ وجود میں آتا ہے، لوگ اس کی طرف جو راغب ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ وہ اپنے عقائد پیش کرتے، خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، ہم ان کی طرف مائل ہو جاتے اور قبول کر لیتے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے اولاد کی فکر کرو، اور میں مکاتب کے ذمہ داروں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے مکاتب کا نظام مضبوط سے مضبوط کرو۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے، آپ کو ان مکاتب کا، ان مدارس کا، ان مساجد کا ذمہ دار بنایا تھا، آپ نے اپنے یہاں آنے والے ان بچوں کی کیا فکر کی تھی، ان کی تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے تھے۔ یہ قیامت کے دن رب پوچھے گا۔ آپ کو کسی فتوے کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے مسجد کے اندر ماربل یا ٹائلز لگائی تھی، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہو، نہیں ہوگا کوئی سوال۔ لیکن ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ اگر کھلواڑ ہوگا تو کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا۔ اس لیے میں تمام مساجد، صرف ممبئی اور مالونی کی نہیں، جہاں تک میری آواز پہنچے، تمام مساجد، مکاتب اور مدارس کے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ آج کے ماحول میں، جس ملک میں ہم رہ رہے، چاروں طرف کفر کا، چاروں طرف شرک کا، چاروں طرف ظلم کا ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو، آخرت کے یقین کو اتنا بھرے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور آخرت کا یقین نہ چھین سکے۔ اللہ کرے مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق ہو، آپ حضرات کو بھی، جن کی سنت واقعی ہو۔